اور جناب حافظ عبد الکریم صاحب شرکت کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ چند روز قبل پارلیمنٹ لاجز کے سامنے جب مسلم لیگ کے قائدین پریس سے بات کر رہے تھے، اس وقت پی ٹی آئی کے غنڈوں نے ان پر حملہ کیا، ملک کے انتہائی محترم اور باوقار سیاسی قائدین کی توہین و تذلیل کرنے کی کوشش کی، اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ کہ محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے آنچل کو بھی انہوں نے سپوتاش کرنے کی کوشش کی، تار تار کرنے کی کوشش کی۔ یہ انتہائی قابل نفرت واقعہ ہے، اور پی ٹی آئی کے اندر جس طرح کا کلچر فروغ دیا جا رہا ہے یا دیا گیا ہے، اور جس طرح کی ان کی قیادت اپنے اخلاق و اطوار اپنے کارکنوں میں منتقل کر رہے ہیں، یہ اس کا مظاہرہ تھا۔ اجلاس نے اس کا نوٹس لیا اور اسے حکومت کی بوکھلاہٹ قرار دیا۔ جیسے کہ پی ڈی ایم اعلان کر چکا ہے کہ 26 مارچ کو لانگ مارچ کا آغاز ہوگا، اور ملک کے تمام علاقوں سے، کونے کونے سے قافلے روانہ ہوں گے۔ آج کے اجلاس میں 26 مارچ کو لانگ مارچ کے آغاز کا اعادہ کیا گیا، اور پورے قوم سے اپیل کی گئی کہ ملک سے اس غیر آئینی اور غیر جمہوری حکومت کے خاتمے کے لیے قوم کردار ادا کرے۔ 30 تاریخ تک یہ قافلے منظر مقصود پر پہنچنا شروع ہو جائیں گے، اور لانگ مارچ کے یہاں قیام اور اس کے یہاں پر قیام کی حکمت عملی، اس کے لیے 15 مارچ کو سربراہی اجلاس دوبارہ ہوگا، جس میں مزید تفصیلات واضح کی جائیں گی۔ ہفتے کے روز قومی اسمبلی میں جس طرح سے ایک جعلی وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، آئین کے آرٹیکل 91 کلاس 7 کے تحت یہ اجلاس
صدر ہی بلا سکتا ہے، لیکن یہاں اس اجلاس کو بلانے کے لیے جاری وزیر اعظم نے سمری بھیجی ہے، جبکہ آئین میں وزیر اعظم کے حوالے سے سمری کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ براہ راست جب صدر مملکت اطمینان حاصل کر لے کہ اب یہ اکثریت کا اعتماد کھو چکا ہے، تو پھر اسے کہا جاتا ہے کہ آپ اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ دوبارہ لیں۔ لہذا آئین کے تحت یہ اجلاس نہیں بلایا گیا، یہ اجلاس بھی غیر آئینی ہے اور اس کے اندر اعتماد کا ووٹ بھی غیر آئینی ہے۔ اس اعتماد کے ووٹ کی کوئی آئینی، دستوری اور اخلاقی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے اندر جو مزید کھیل کھیلے گئے ہیں وہ بھی قوم کے سامنے منظر عام پر آ رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس نے کی سربراہی اجلاس نے سینٹ کے حالیہ انتخابات کا تفصیل سے جائزہ لیا ہے اور اس امر کے شواہد موجود ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کوڈ آف کنڈکٹ کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے انٹیلیجنس کے اداروں نے ووٹرز پر دھمکیوں اور ترغیبات کے ذریعے اثر انداز ہونے کی غیر قانونی اور غیر آئینی کوشش کی ہے۔ اجلاس نے انٹیلیجنس اداروں کی مداخلت کی مذمت کی اور خبردار کیا کہ اگر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں یہی رویہ رہا تو پی ڈی ایم تمام حقائق کو منظر عام پر لانے پر مجبور ہوگی۔ ایک طرف پی ٹی آئی تمام ناجائز حربے استعمال کر رہی ہے، اور دوسری طرف پرلے درجے کے احمقانہ اقدامات بھی کر رہی ہے۔ کہ آج انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں منتخب ہونے والے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کی کامیابی کے نتیجے کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا ہے اور روایات سے ہٹ کر ارلی ہیئرنگ کا بھی اس نے اعلان کر دیا ہے تاکہ گیلانی صاحب کے نوٹیفیکیشن کو رکوایا جا سکے۔ اگر انتخاب غلط تھا تو آپ کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اسمبلی بھیجنے کے تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اسی وقت یہ دعویٰ دائر کر سکتے تھے کہ میں اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرتا، آپ کے خلاف فیصلہ آیا اور آپ مجبور ہوئے کہ آپ صدر مملکت سے کہیں کہ میں اعتماد کا ووٹ لینا چاہتا ہوں، آپ اجلاس بلائیں۔ اس طرح کی بے سر و پا اقدامات کہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں کیے جا سکتے۔
لہٰذا ایسے اقدامات اور ایسے اوچھے ہتھ کنڈے جمہوریت کا راستہ نہیں روک سکیں گی. انشاءاللہ عوام اپنی پوری قوت کے ساتھ ایسے ناجائز اقتدار کا خاتمہ کرنے کے لیے متحرک رہے گی اور اپنی منزل ضرور پائے گی اور ووٹ کا اپنا حق واپس حاصل کر کے رہے گی انشاءاللہ العزیز. جی وہی نا میں نے کہا ارلی ہیئرنگ کی بات. اس کے بعد میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا تو پریس ٹاک کریں گے. سوال کر لیں. وکال صاحب کو میں نے ایسا کیا اختلاف ہے پی ٹی ایم میں کہ ڈپٹی چیئرمین کا آپ نے نام لیا حالانکہ ایک مسئلہ موجود تھا تو دوبارہ کمیٹی کر دی گئی. نہیں یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے چونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے پہلے سے ذہن موجود تھا اور اس سے پہلے جو دوسرا عہدہ ہے اس کے لیے کوئی پہلے مشاورت نہیں تھی تو اس حوالے سے وہ بھی کوئی زیادہ دیر نہیں ہے. کل ہی اجلاس ہو رہا ہے اس کا تاکہ ہم اتفاق کریں سے سارے مسئلے طے کریں. حکومت وقت نے بھی اپنے ڈیپٹی چیئرمین کا امیدوار کا اب تک اعلان نہیں کیا تو جہاں یہ کمیٹی پی ڈی ایم کا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرف سے یہ فیصلہ کریں گے. حکومت کے لیے بھی 3 دن ہے اگر ابھی تک انہوں نے اعلان نہیں کیا ہے. کہ یہ سارے فیکٹرز وہ کمیٹی سامنے رکھے گی. جی سہیل ایک سیکنڈ سہیل صاحب ایک منٹ جی ہم اپنے آئینی ماہرین سے مشاورت کے بعد ہی اس پر کوئی قدم اٹھائیں گے. سہیل صاحب یہ بتائیں کہ صدر کے حوالے سے کوئی مواخذے کی تحریک یا کوئی ایسی صورتحال میں پی ڈی ایم نے کوئی فیصلہ کیا ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ صدر کی طرف وزیر اعظم کو رجوع کرنا چاہیے تھا تو اس حوالے سے مواخذے کی تحریک کی حوالے سنائی دیتی ہے اس پر آپ نہیں ابھی اتنے زیادہ نکات ہمارے زیر غور نہیں تھے. جو ایجنڈا ہمارے ساتھ سامنے تھا ہم نے اسی کو فوکس رکھا ہے. جی گربانی صاحب جیسے نمبر گیم کی بات آئی ووٹ آف کانفیڈنس کیا گیا اس حوالے سے تو جیسے گیلانی صاحب کی کامیابی کو چیلنج کیا گیا ہے وہی سوال اٹھتا ہے کہ کیا نمبر گیم کے متعلق یا اسپیکر کے کردار سے متعلق آپ نے تحفظات کا اظہار کیا ہے تو ان کے خلاف آپ تحریک لانے کے حوالے سے کوئی حسنی کا ہوا ہے. دوسری جو لانگ مارچ کی بات کی جا رہی ہے اس پہ مسلسل ایک پنڈی کا آپ نے کہا ہے تو کیا راول پنڈی کا آپ نے ابھی بھی موجود ہے ادھر جایا جا سکتا ہے؟ جہاں تک گیلانی صاحب کو چیلنج کرنا کا سلسلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہونے سے پہلے ایک بار پھر حکومت نے اپنے ہار مان چکا ہے. وہ جانتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ انہوں نے نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں یہ سینٹ الیکشن ہارا ہے اس کے باوجود کہ اس کی وجہ سے انہوں نے ایک ڈرامہ کا کانفیڈنس ووٹ کا سلسلہ قوم کے سامنے پیش کیا ہے. ان سارے ہٹ کنڈے کے باوجود ان کو پتہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اگر سینٹ چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کے انتخابات فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو روک سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ اونچے ہتھکنڈے استعمال کر کے غیر جمہوری طریقہ کار کو اپنا کے ہمارا کینڈیڈیٹ کو روکنا چاہتے ہیں. مگر ہم الیکشن کمیشن سے بہت امید رکھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے بائی الیکشنز میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے سٹینڈ لیا, جیسے انہوں نے آئین پہ کوئی سودا نہیں کیا, ویسے ہی وہ نیشنل اسمبلی سے منتخب سینیٹر الیکٹ سید یوسف رضا گیلانی کے سامنے بھی کوئی ہتھ کنڈے کھڑے نہیں کریں گے. ہم اپنے عدالت پہ بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ کسی فورس کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارا امیدوار کو, اس لیے وہ ڈرتے ہیں کہ ہمارا امیدوار جیتیں گے تو اس کو وہ کسی طریقے سے ریس سے آؤٹ رکھنا چاہتے ہیں. مگر ان کی یہ ساری کوششیں انشاءاللہ تعالی ناکام ہوں گے. 12 تاریخ کو الیکشن ہوگا اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ
जीतेंगे। जहाँ तक हमारा लॉन्ग मार्च का सवाल है, उस पे हमने हमारा पिछले जो सरबराही इजलास है उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, ऐलान भी किया था, और उसके जो भी लॉजिस्टिक्स है, जो भी प्रैक्टिकलिटीज है, सारे के सारे पार्टीज एक पेज पे हैं। मेरे ख्याल में फैज़ाबाद का नाम लिया गया है, तो फैज़ाबाद दोनों पिंडी में भी है और इस्लामाबाद में भी। जी अब्दुल मालिक साहब जी आ रहे हैं पंजाब में हाउस तब्दील की बातें भी हो रही हैं, चेयरमैन साहब बिलावल साहब शहबाज के साथ भी मिले। सुना है कि मियां साहब मरियम साहबा नहीं चाहते मुस्लिम लीग के पंजाब में हाउस तब्दीली हो, क्या करने जा रहे हैं? आज के इजलास में हमने कोई ऐसी बात भी नहीं हुआ, इसलिए कि मैं थे उन मीटिंग्स में। मैं आपके सामने क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, इसलिए मीडिया में कुछ गलत खबरें आई हैं हमारे मुलाकात के मुताबिक। जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू का मुलाकात था, वो मैं काफ़ी देर से चौधरी शुजात साहब का सेहत पूछने के लिए पहुँचना चाह रहा था। डॉक्टर्स उनको इजाज़त नहीं दे रहे थे। कल मुझे वो मौका मिला। हमजा शहबाज शरीफ साहब के साथ जो मुलाकात था, हमारा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब में हमजा शहबाज शरीफ साहब ही है। 2 साल बाद हमजा शहबाज शरीफ साहब जेल से बाहर आया है, तो हमारा मिलना बनता है, हमारा बात करना भी बनता है। हम सब इत्तेहादी हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बैनर के नीचे। लेकिन मैंने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ही के सामने बार बार ये मौके दोहराया है, एम्फसाइज किया है कि अब फैसले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट लेंगे। क्या अदम एतमाद इस्तेमाल होना है, कहाँ होना है, कब होना है, ये सारे फैसले कंसेंसस के साथ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ही कर सकते हैं। मैं उससे पहले ऐसे कोई ऐलान नहीं कर सकता। उस्मान साहब मेरा सवाल ये है कि ग्राउंड रियलिटी में बिलीव करना चाहिए, नंबर गेम 2 या 3 वोटों का फर्क होगा। अगर खुदा न खास्ता आपके उम्मीदवार के हार जाते हैं, तो फिर आपका क्या रद्द होगा? क्योंकि जमीन की आवाज़ हम जानते हैं इंशाअल्लाह ताला कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो तो हमारे उम्मीदवार जीत जाए। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारा मुतालबा है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मुतालबा है, तो वो सिर्फ एक चेयरमैन का इलेक्शन में नहीं, सिर्फ एक सेनेट के इलेक्शन में नहीं, वो हर इलेक्शन में हमारा ये मुतालबा है। हमारा मुतालबा है कि हर इदारे अपने अपने काम करें और अपने डोमेन में रहे। अगर इसका कोई खिलाफ वर्जी होता है, चाहे वो सेनेट इलेक्शन में हो या किसी और इलेक्शन में हो, तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हमने कह चुके हैं कि हम ये सारे हक़ाइक़ अवाम के सामने लेकर आए। ज़रा मेरा ख्याल में मरियम साहब ज़रा बात कर लें, फिर उसके बाद और तो नहीं, मैं ये जो बिलावल साहब ने बात की उसमें मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि अगर आप ये जानते हैं कि सेनेट में चेयरमैन के इलेक्शन में आप माइनॉरिटी में हैं, हुकूमत और उसके इत्तेहादी माइनॉरिटी में हैं, उनके पास मतलूबा तादाद नहीं है, अपोजिशन के पास मतलूबा तादाद है। अपोजिशन जिसमें PDM की जमातें शामिल हैं वो मेजॉरिटी में है, तो आपने किस बेसिस पे अपना कैंडिडेट खड़ा किया है? वो कैंडिडेट अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है जिसमें वो आपने अपना कैंडिडेट किस बेसिस पे खड़ा किया, वो तो कामयाब नहीं हो सकता। उसके कामयाब होने की सिर्फ 2-3 ही वजूहात हो सकती हैं। एक ये कि आप पैसे से ख़रीदो फरोख्त करें, दूसरा ये कि आप एजेंसीज़ को इस्तेमाल करके दबाव डाल के आप अरकान को सेनेट में अपोजिशन के अरकान को तोड़ने की, उनको अपनी जमात की पॉलिसी से या डिसिप्लिन से हट के वोट देने की आप उनके ऊपर ये दबाव डालें, उनको फ़ोन कॉल्स आएँ जो कि आना शुरू हो गई। तो इसी बेसिस पे आप सेनेट का इलेक्शन सिर्फ जीत सकते हैं क्योंकि आप माइनॉरिटी में हैं, आपके पास मतलूबा तादाद तो नहीं है। और दूसरी बात ये कि आप बहुत भाषण सुनते आए, हम जब से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इलेक्शन था, क्योंकि उनको पता था कि वो हार रहे हैं, तो हमने घंटों ये भाषण सुने टीवी के ऊपर
کہ جی سینٹ میں پیسہ چلتا ہے, سینٹ میں یہ چلتا ہے, سینٹ میں وہ چلتا ہے, اوپن ہینڈز ہونا چاہیے, سیکرٹ بیلٹ نہیں ہونا چاہیے. تو اب قوم انتظار کر رہی ہے کہ آپ کب یہ اعلان فرمائیں گے کہ شو آف ہینڈز ہونا چاہیے, اور کب آپ آرڈیننس لے کر آئیں گے, کب آپ ای سی پی سے یہ رائے مانگیں گے, کب آپ سپریم کورٹ لے کر جائیں گے یہ مسئلہ کہ شو آف ہینڈز ہونا چاہیے اور خفیہ بیلٹ نہیں ہونا چاہیے. تو قوم اس پہ انتظار کر رہی ہے. جی آپ کو دیتے ٹھیک آ رہے ہیں پنجاب میں تحریک اعتماد یا کمیشن لائی جاتی ہے, اس پر آپ کا کیا موقف ہے, آپ کے سفارش ہیں نواز شریف, ان کا کیا موقف ہے؟ میں تھینک یو. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پنجاب میں پہلے بھی جو پارٹی جیتی تھی پنجاب میں, اتنی 2018 کے الیکشن میں بدترین دھاندلی کے باوجود پنجاب میں مسلم لیگ نون جیتی تھی. تو وہاں پر حکومت بنانا مسلم لیگ نون کا حق تھا جو اس سے ٹھوس اور دھاندلی سے چھینا گیا. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے پنجاب میں ابھی بھی پی ایم ایل این کی میجورٹی ہے, اور اس میں ہم کسی ایسے انسان کو ریپلیس کر دیں کسی دوسرے ایسے انسان کے ساتھ جو میجورٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا, تو میرا خیال ہے یہ کوئی عقل مندی کا فیصلہ نہیں ہے. ہم ایک انسان کو گرا کے انہی کا دوسرا انسان لانے کے لیے ہم نے یہ جدوجہد نہیں کی. تو یہ فیصلہ ہم آپس پہ بیٹھ کے پی ڈی ایم جب بیٹھیں گے ہم اس پہ غور کریں گے. لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ پنجاب اسمبلی کے بہت سارے حکومتی جماعت کے ایم پی ایز ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور بہت بڑی تعداد میں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. تو ہم یہ سب چیزیں سامنے رکھ کے اس پہ فیصلہ کریں گے. تھینک یو. مولانا صاحب میرا سوال آپ سے ہے کہ پی ڈی ایم استعفے کے معاملے پہ آج کیا بات چیت ہوئی ہے, اور میں اس پر دوسرا لانگ مارچ کتنے تک رہے گا, اس پر کتنے اخراجات آئیں گے اور وہ کون برداشت کریں گے؟ جو اسی کو سپلیمنٹ میں کرنا ہے. میں مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ لانگ مارچ کا اس دفعہ ہدف کیا ہوگا, یا پہلے کی طرح جو ہے آپ کسی حکمت عملی کے تحت واپس ہو جائیں گے؟ دیکھیے, جہاں تک لانگ مارچ کا تعلق ہے, میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اس میں استعفوں کا آپشن ہر صورت میں موجود ہے, کیونکہ ہم بے نتیجہ جو ہے وہ لانگ مارچ نہیں کرنا چاہتے, نہ عوام کو اس طرح کی کوئی ایسی مشقت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. ہم تحریک کو تحریک کے انداز میں لے جانا چاہتے ہیں اور اس کو نتیجہ خیز ثابت کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. تو اسی طرح جس طرح کہ پہلے ہم نے کہا تھا کہ اس میں اب استعفے تمام پارٹیوں کے سربراہوں کو مل چکے ہیں, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اس آپشن کو کوئی نظر انداز کر رہے ہیں. لیکن میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ہم کچھ معاملات کے لیے 15 کو پھر مل رہے ہیں, اور کچھ جزیات ہیں کہ جو ان کو ہم کلیئر کرنا چاہیں گے انشاءاللہ. آپ یہ بتائیں کہ آپ تخت چاہتے ہیں یا تختہ چاہتے ہیں؟ تختہ کس طرح ہوتا ہے اور تخت کیسے ہوتا ہے, ذرا بتا تو دیں. دیکھیے, ہم اقتدار میں اس طرح نہیں آنا چاہتے کہ جس کا نہ کوئی سر ہو نہ پایا پیر ہو, اور چور دروازوں سے اور اس طریقے سے کہ غیر جمہوری طریقوں سے. ہم نے ہر کام ہر اپنے موقع پہ کرنا ہے. آج سینٹ کا الیکشن آیا, آپ نے دیکھا, ہم نے اس میں حصہ لیا اور ہم اس میں جیتے ہیں. ابھی دوسرا مرحلہ آ رہا ہے سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن کا, سو اس میں ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے اس کا اناؤنس کر دیا ہے. باقی جتنے سوالات آپ کر رہے ہیں یہی وہ سوالات ہیں جو سیاسی فضا میں گھوم رہے ہیں, اور انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ حضرات کو ہم حتمی فیصلے سامنے دیتے رہیں گے انشاءاللہ. جی سر, یہ بتائیے گا کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں پی ڈی ایم کا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو ملا جلا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا تھا, اس میں اثر انداز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. لیکن دوسری جانب دیکھا گیا ہے کہ پی ڈی ایم کی جانب سے جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں
हुकूमत वक्त को वाइट वॉश किया गया है, तो क्या समझते हैं कि सेनेट इलेक्शन में जो एस्टैब्लिशमेंट है ये असरअंदाज होगी? जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जहां इस्टेब्लिशमेंट के अमल दखल को कंडेम करते हैं, वहां अगर वो अमल दखल नहीं करते हैं तो हम वेलकम करेंगे। हमें ये एक मुसलसल एक हकीकत बनाना है पाकिस्तान में। ये एक दिस शुडंट बी द एक्सेप्शन दैट प्रूव्स द रूल, इट शुड बी अ परमानेंट रियलिटी कि हर इदारा अपना अपना काम करते हैं, अपने दायरे में रह के काम करते हैं। ये वाहिद रास्ता है कि पाकिस्तानी रियासत तरक्की करे, पाकिस्तानी जमहूरियत तरक्की करे और फिर पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर सकती है। जहाँ तक सेनेट के इलेक्शन का सवाल है और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट इलेक्शन का सवाल है, मौलाना फजल रहमान साहब ने आपके सामने जो हमारा मीटिंग का रेजोल्यूशन है वो रखा है, जिसमें हमने स्पेसिफिकली कहा है कि जो अगर कोई मुदाखलत चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में या डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में होगा, हम कौम के सामने सारे हकायक इंशाअल्लाह ताला लेकर आएंगे।